السلام علیکم دوستو آج ہمارا چکر الٹا سیدھا ہے. یہ ہم ٹھوکر نیاز بیگ پہ فروٹ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں, پھر ہم لکشمی چوک پہ جائیں گے, وہاں سے ہمیں کٹنگ کروانی ہے. آپ کو بابا معوذ دریا کا دربار دکھائیں گے, سپریم کورٹ کی جو عمارت لاہور میں ہے وہ بھی دکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جی پی او کی جو انتہائی خوبصورت بلڈنگ ہے اس کا بھی ایک اوور ویو آپ کو دیں گے. باہر سے اس کی لوکیشن آپ کو دکھائیں گے اور وہ خوبصورت بلڈنگ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور جو ہماری اہم منزل ہے وہ ہے شہزادی زیب النساء کا مقبرہ. وہ پچھلے ولاگ میں آپ دیکھ چکے ہیں پارٹ 1 میں, لیکن شہزادی کے متعلق جو عشق کا ایک قصہ ہے, لو افیئر, وہ آپ نے نہیں سنا. وہ سچ ہے جو جھوٹ وہ اس ولاگ میں جانیں گے. اور شہزادی کے متعلق وہ اہم معلومات جو اس شہزادی کو دوسری شہزادی سے ممتاز کرتی ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے. تو دوستو یہ اب ہم باہر جو ہے لکشمی چوک پہ موجود ہیں. باہر بیر والا کھڑا تھا تو ہم نے کہا چلیں آپ کو دکھا دیں. اب میری کٹنگ ہو رہی ہے, تو کٹنگ کے بعد جو ہے ہم اورینٹ ٹرین کے ذریعے جائیں گے جی پی او اسٹیشن پہ. وہاں سے ہم آپ کو جی پی او دکھائیں گے, اور جی پی او کے بعد ہم جو ہیں اب پھر آپ کو آگے لے کے چلیں گے. یہ ہم لکشمی چوک پہ آ چکے ہیں. لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو سامنے اس بلڈنگ کے پاکستان کا جھنڈا, اور رائٹ ہینڈ پہ جو ہے یہ آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے, اور یہیں کہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جن سے بھی ممکن ہے جھنڈے ہوں, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ دیکھیں جی, خالص کانجی گرمی کا توڑ. ابھی گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں باقی علاقوں میں, لیکن لاہور پہلے ہی گرما گرم ہو چکا ہے. یہ اب اورینٹ ٹرین آ گئی ہے دوستو, اس میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو پہلے جی پی او اور اس کے بعد آپ کو بابا معوذ دریا اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ اور پھر شہزادی زیب النساء کے مقبرے پہ لے کے چلیں گے. شہزادی زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی پہلی اولاد ہیں. سامنے یہ جی پی او ہے دوستو. یہ آپ کو اورینٹ ٹرین کے اسٹیشن سے منظر دکھا رہا ہوں. پھر نیچے اتر کے آپ کو ایک ویو دکھاؤں گا. یہ دیکھیں جی, یہ سامنے جو ہے یہ جی پی او کی خوبصورت بلڈنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ساتھ ساتھ فٹ پاتھ کے ہم چلتے جا رہے ہیں. اسی ہاتھ پہ جو ہے لیفٹ ہینڈ پہ ہی, رائٹ ہینڈ پہ جی پی او ہے جی پی او اسٹیشن کے, اور لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے چلتے جائیں گے تو سپریم کورٹ کی بلڈنگ آئے گی. اس سے آگے بابا معوذ دریا کا جو مقبرہ ہے, اور بابا معوذ دریا کے مقبرے کے بالکل ساتھ جو ہے ایف بی آر کی بلڈنگ ہے. ایف بی آر کی بلڈنگ کے ایگزیکٹ بیک سائڈ پہ جو ہے وہ جنرل الارڈ کا مقبرہ ہے, جو گریٹ امپیرر آف پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو ہے بہت بڑے جنرل تھے. تو دوستو یہ ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. یہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ آپ نے دیکھ لی ہے. تو شہزادی زیب النساء کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ شہزادی زیب النساء جو ہے اورنگزیب عالمگیر کی پہلی اولاد تھیں, اور اورنگزیب عالمگیر کی شادی کے دوسرے سال پیدا ہوئی تھی. اب پہلے ہمارے پاس بابا معوذ دریا کا جو ہے دربار آئے گا. تو بابا معوذ دریا جو ہیں کہتے ہیں کہ راوی کسی زمانے میں ان کے قدموں میں بہا کرتا تھا. جن جگہوں پہ اب ہم چل رہے ہیں یہاں راوی جو ہے چنگھاڑ کے گزرا کرتا تھا. بابا معوذ دریا جو ہے اس کو انہوں نے راوی کو کئی دفعہ تباہی سے روکا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے راوی کا رخ موڑ کے سیلاب سے اہل لاہور کو بچایا. اس کے علاوہ بابا معوذ دریا کا جو مکمل ولاگ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس میں نے بابا معوذ دریا کی بایوگرافی اور ان کی جو ہے وہ سامنے آپ کو دربار نظر آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ ان کی کرامات کا تذکرہ کیا ہے, اور اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ نے آپ سے جنگ میں جانے کے لیے دعا کروائی تھی اور آپ نے دعا فرمائی تھی. واللہ اعلم بالصواب. ہم تو ایسی چیزوں پہ کم ہی یقین کرتے ہیں کہ کوئی بزرگ انسانوں کے قتل کے لیے دعا کرے. تو یہ سامنے جھنڈے جو نظر آ رہے ہیں یہ بابا معوذ دریا کے ہیں, اور یہ ایف بی آر کی بلڈنگ ہے. اس بلڈنگ کے پیچھے اس جنرل الارڈ کا مقبرہ ہے. اور اس سٹوری میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے ایک کرسچن راہبہ جو تھیں, سسٹر تھی, ان کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی تھی جنرل الارڈ کی بیٹی کے متعلق. تو وہ آپ وہاں جا کے سن لیں.
شہزادی زیب النساء سے متعلق ہم آپ کو بہت ہی دلچسپ باتیں آج بتائیں گے، لیکن پہلے جو ہے ہم یہ FBR کا دفتر کراس کر لیں۔ اس کے پیچھے جنرل الارٹ کا مقبرہ، اور سامنے جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں حضرت معوذ دریا رحمۃ اللہ کے دربار کے۔ حضرت معوذ دریا کا آپ کو بتا دیا ولاگ پلے لسٹ پہ موجود ہے، ان کی ہسٹری اور بائیوگرافی کے لیے آج جسٹ آپ کو باہر سے ایک جھلک دکھا رہے ہیں، اور ان کی مکمل بائیوگرافی آپ کو اس میں مل جائے گی۔ پلے لسٹ پہ کلک کریں یا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پہ کلک کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے حضرت معوذ دریا رحمۃ اللہ کا دربار۔ اب چلتے ہیں زیب النساء کے مقبرے پہ۔ زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی جو ہے پہلی اولاد ہیں، سب سے پہلے یہی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور 1638 میں یعنی کہ شادی کے دوسرے سال پیدا ہوئیں۔ اور ان کی جو والدہ ہیں ان کے متعلق آپ کو بتا دیں، والد تو اورنگزیب عالمگیر ہیں جو ہیں چھٹے جو ہیں مغل بادشاہ ہیں۔ ان کی والدہ جو ہیں ان کا نام دلرسن بیگم تھا۔ یہ دیکھیں کس طرح لال پتھر خوبصورت سے لگایا گیا ہے، اور سفید پتھر کا بھی کہیں کہیں آپ کو امیزش کے ساتھ رنگ ملے گا، کلر ملے گا۔ اور جو بلڈنگ کا باہر والا حصہ ہے دوستو، اس پہ کہیں کہیں فریسکو ورک نظر آتا ہے، اور یہ جو بالکل آپ کو سفید عمارت نظر آ رہی ہے نا باہر سے سیمنٹ کے کلر کی، یہاں سے پتھر اتار لیا گیا تھا۔ کس دور میں اتارا گیا ہے بہت کنٹروورسی ہے نہیں بتاتے۔ یہ جو ہے فریسکو ورک ہے، دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت فریسکو ورک کیا گیا۔ اب آپ دربار کو دیکھیں گے، میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا۔ ان کی والدہ کا نام دلرسن بیگم تھا، جو کہ ایک مغل عمراء میں سے تھیں۔ شاہ نواز صفوی کی یہ بیٹی تھیں۔ شاہ نواز صفوی کا آپ اصلی نام جاننا چاہیں گے تو ان کا اصلی نام بدیع الزمان ہے۔ اس بدیع الزمان نے جو ہے اپنی خدمات پیش کیں چوتھے مغل حکمران جہانگیر کے دور میں بھی، پھر جہاں اس کے شاہ جہاں کے دور میں بھی، جو ممتاز محل کا خاوند تھا جس نے تاج محل بنایا تھا۔ تو شاہ جہان کی جو سلطنت ہے اسی کے اندر جو ہے جب شاہ جہان کی تاج پوشی کو 10 سال گزر گئے تو اس وقت جو ہے اورنگزیب عالمگیر کی شادی کر دی گئی اس بدیع الزمان کی بیٹی سے۔ اچھا دوستو، میں نے ایک چیز دیکھی ہے ریختہ پہ اور باقی ویب سائٹس پہ اسے زیب النساء کے متعلق سرچ کرتا رہا ہوں، تو جو مین کانٹینٹ ہے آئی تھنک وہ ریختہ کا ہے، اور باقی بڑے کہہ لیں، نہیں کہتا یہ لفظ، بڑی بڑی ویب سائٹس نے جو ہے اس کو کاپی کیا ہوا ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھیں، یہ باریک نانک شاہی اینٹیں یہاں موجود ہیں۔ باقی اس جگہ پہ جو ہے اس دیوار کے اوپر دوسری دیواریں بھی تعمیر کر لی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میں چونا اور پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ محکمے کو چاہیے کہ مزید جو ہے یہاں سے تجاوزات کو ہٹوائے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اس ورثے کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں۔ اچھا، اب شہزادی زیب النساء کی جو ہے بات اگر ہم کریں کہ ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی تھی، تو ان کی تعلیم و تربیت میں ان کے جو اساتذہ ہیں ان میں ملا سعید اشرف مازندرانی اور جو ملا سعید تقی مجلسی کے نواسے تھے وہ ان کے ٹیچر تھے، جو کہ اورنگزیب کے دور میں ہی یہاں تشریف لائے۔ اور زیب النساء جب ان کی شاگردہ بنی تو اس وقت زیب النساء 20-21 برس کی تھی۔ اس کے علاوہ ملا شرف جو ہیں ان کے زیر اثر بھی جو ہے زیب النساء نے تعلیم حاصل کی، اور ملا شرف نے ایک فارسی قصیدہ بھی اپنی شاگردہ کے اعزاز میں لکھا۔ تو وہ ہسٹری کی اگر آپ بات کریں اس کے علاوہ افیئر کی، تو وہ ابھی آپ کا آگے چل کے بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اتنی لٹریچر سے محبت کرنے والی تھیں یہ پولیٹکس میں کیسے آئیں۔ تو ہوا اس طرح کہ 1091 میں جب راجپوت جو ہیں انہوں نے بغاوت کی تو اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے اس بغاوت کو دبانے کے لیے شہزادہ اکبر کو جو ہے جودھ پور کی طرف روانہ کیا۔ اب وہ جودھ پور جب پہنچا تو ظاہر ہے مینیپولیٹ ہر کوئی ایک دوسرے کو کرتا ہے، تو راجپوتوں نے مینیپولیٹ کیا اور شہزادہ اکبر اپنے ہی باپ کے خلاف یا اپنے ہی سپہ سالار کے خلاف ہو گیا، ایسے کہہ لیں، اپنے ہی رہنما کے خلاف۔ اب شہزادہ اکبر جو ہے سگا بھائی تھا زیب النساء کا، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں خط و کتابت تھی، دوسری سائڈ سے وہ جو ہے تھا بھاگی تھا۔
تو جب اس خط و کتابت کا پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر کو تو اس نے جو 4 لاکھ سالانہ پینشن تھی یا خرچ اخراجات جو ملا کرتے تھے زیب النساء کو وہ بند کر دیے گئے. لیکن بعد میں کہتے ہیں صلح بھی ہو گئی کیونکہ جو شادیاں ہوئیں اس شہزادہ کام بخش کی جو شادی ہوئی جو اورنگزیب کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا تو وہ جو تقریبات ہیں وہ اس زیب النساء کی جو ہے محل میں ہی ہوئیں. ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جو تیموری خاندان ہے یہ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے. تو واللہ عالم بالصواب تاریخ کے جو اوراق ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اورنگزیب کی جو 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام مہر النساء تھا، ایک کا نام ضبط النساء تھا. تو ان دونوں کی بیٹیاں جو ہیں شادیاں جو ہیں ایک بیگم سپر شکوہ اور دوسری جو ہے شہزادہ مراد کے بیٹے سے بیاہ دی گئی. اگر ہم بات کریں اس کی جو ہے کس طرح اس کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ زیب النساء کا انتقال جو ہے جیل کے اندر ہوا تھا، لیکن زیادہ مورخین اس بات کو نہیں مانتے. 1702 میں کہا جاتا ہے کہ اس کا انتقال ہوا اورنگزیب کی وفات سے 5 سال قبل. اب ہسٹری میں نا واقعات جو ملتے ہیں وہ اس کے بعد تک ملتے ہیں، 707 1710 تک، 5-7 سال بعد اس کی ڈیتھ کے. تو وہ دراصل مسپلیسمنٹ ہو گئی ہے کہہ لیں کہ وہ زینت النساء کو زیب النساء کی جگہ لکھ دیا گیا ہے. تو زیب النساء کا مقبرہ تو کہا جاتا ہے انڈیا میں ہے. یہ سفید ماربل آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے خوبصورت پھول بنائے گئے ہیں اس میں. اب شہزادی زیب النساء کے لو افیئر کی بات کر لیں. محبت ایک فطری عمل ہے، اسے بدنامی کا لفظ تو نہیں جوڑنا چاہیے. بہرطور کہا جاتا ہے کہ بڑی تقوی والی بیٹی تھیں اورنگزیب عالمگیر کی. یہ ہسٹری کے لفظ دہرا رہا ہوں. تو لیکن ان کا جو ہے لو افیئر تھا عاقل خان کے ساتھ، جو ظاہرہ ایک انتظامی امور میں ایک اچھے عہدے پر تھا. تو اورنگزیب عالمگیر ایک دفعہ محل میں آئے تو عاقل خان موجود تھا. زیب النساء نے اس کو جلدی سے چھپانا چاہا اور جگہ تو ملی نہیں تو شاہی حمام کی دیگ میں بیٹھ گیا. اور اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے اب اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے کہا بھائی مجھے تو ظاہر ہے اس جو پتہ جو نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ اس دیگ کو گرم کیا جائے. اور ہائے عشق، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو وہ اس لیے باہر نہیں نکلا کہ زیب النساء بدنام ہو جائے گی، اس دیگ میں جل کر مر گیا. اگر یہ واقعہ سچ ہے تو بھی میرے جیسے بندے کے لیے کیا نام ہے، کیا ہے یہ، اور کیا کہتے ہیں، مقام حسرت یا کہہ لیں ایک عالی نسب ہونے کی اس نے ثبوت دیا. اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. تہمت تو تہمت ہی ہوتی ہے. دوستو یہ بیل بوٹے اسی دور کے ہیں جب یہ مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا. کہا جاتا ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت ہے یہ، 400-500 سال بعد، 500 تو نہیں، 350 سے 400 سال ہو گئے ہیں اسے. کہتے ہیں کہ چوبرجی اور یہ جو مقام ہے یہ خود جو ہے زیب النساء نے تعمیر کروایا تھا. اچھا، زیب النساء کے حفظ کا بڑا چرچا ہے. آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے 30,000 اشرفی حفظ کرنے پہ انعام دی تھی. حفظ کروایا کس نے تھا؟ تو یہ حافظہ مریم تھیں، جو ایک عہدیدار تھا اورنگزیب عالمگیر کا. عنایت اللہ خان اس کی والدہ تھیں. تو حافظہ مریم نے ان کی قرآن کی تعلیم دی اور انہیں قرآن پاک حفظ کروایا. عاقل خان رازی کا قصہ آپ نے جان لیا. اب ہم بات کریں گے شہزادی کی تعمیرات کی. ظاہر ہے شجر نسب جو ہے جس کا اورنگزیب عالمگیر سے جا ملتا ہو، شاہ جہاں سے جا ملتا ہو، تو وہ کیسے یہ تعمیرات نہیں کرے گی. تو جو ذاتی لائبریریاں بھی اس نے بنائیں ذاتی طور پہ، اور کشمیر میں ایک چشمہ ہے جو اس کی جاگیر میں آتا تھا احول نام کا، اس کے قریب اس نے باغ اور کافی چیزیں تعمیر کروائیں. ہندوستان میں بھی اس نے کافی تعمیرات کروائیں. سنگ مرمر اور سنگ سرخ سے بنا یہ مقبرہ آپ نے دیکھا، لیکن افسوس کہ وہ سونے کا کلش اس میں موجود نہیں ہے جو شہزادی کے دربار میں اس کی وفات کے بعد لگایا گیا تھا. وفات کے متعلق بھی 2 رائے ہیں، 1698 یا 1702.
ولاگ کے اختتام پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مورخین اس بات سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ کوئی دیوان بخفی نامی کلام جو ہے زیب النساء سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کسی اور کا ہے، اس کا زیب النساء سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے لکھا ضرور تھا لیکن وہ کلام باقی نہ رہا۔ تو دوستو اس چینل پہ درگاہیں، درباروں اور ہسٹوریکل عمارات، مندروں اور خوبصورت مساجد کی جو ہے ویڈیوز موجود ہیں، جو مساجد 300 سے 500 سے 600 سال تک پرانی ہیں، تو ان کو وزٹ کیجئے۔ اور اگر آپ مجھے حوصلہ دینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ان ویڈیوز کو لوگوں تک شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اگر آپ ڈس لائک کرتے ہیں تو اپنی اوپینین ضرور دیجئے، ہم ہر کسی کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ نے کے بان۔